بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار اشرف واحلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ اسلامی جمعیت طلباء قصور شہر کے زیر اہتمام سردار میرج ہال قصور میں گرینڈ افطار ڈنر، جس میں ٹکٹ ہولڈر حلقہ پی پی 177 جماعت اسلامی سٹی قصور انیب افضل شینا ایڈوکیٹ نے خوبصورت خطاب کیا۔ اس موقع پر اسلامی جمعیت طلباء قصور شہر کے عہدیداران و ممبران، جماعت اسلامی قصور کے عہدیداران و ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اسلامی جمعیت طلباء قصور شہر کی گرینڈ افطار ڈنر دیکھیے اس ویڈیو میں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے آنے والے تمام معزز مہمانان بالخصوص کارکنان جمعیت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے معاذ سلطان بھائی آتے ہیں۔ معاذ سلطان بھائی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم جزاکم اللہ خیر۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کریم کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب میں بلا تغیر سابق رکن اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان انیب افضل چینا ایڈوکیٹ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس قصور کے گرینڈ افطار میں کارکنان جمعیت سے مخاطب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں یہاں پہ موجود کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ اور یہاں پہ آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں تمام ہال میں موجود جتنے بھی افراد ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں۔ بہت مختصر بات کروں گا کیونکہ افطاری میں وقت بھی بہت مختصر رہ گیا ہے، اور آپ آج تمام افراد اسلامی جمعیت طلبہ کی اس افطار ڈنر میں شریک ہوئے ہیں۔ یقیناً اسلامی جمعیت طلبہ سے آپ کا تعارف ضرور ہوگا۔ اسلامی جمعیت طلبہ جس کا نسب العین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا اصول، اور یہ واقعی جو لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کے حصہ رہے ہیں اور جو لوگ اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کا حصہ ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حقیقت میں اسلامی جمعیت طلبہ ماں کی گود کی طرح ہے۔ یہ ہر کارکن کی، ہر امیدوار کی اور ہر رکن کی بالکل اسی طرح تربیت کرتی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات کہ اسلامی جمعیت طلبہ ہمیں اپنے اصل کے ساتھ جوڑتی ہے، ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑتی ہے، ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اور یقیناً یہ اجتماعیت ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہاں پہ جتنے افراد موجود ہیں جو پہلی دفعہ اسلامی جمعیت طلبہ کے کسی پروگرام میں ہیں اور جو پہلے بھی شریک ہو چکے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پروگرام میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی بات کی جاتی ہے، اس قرآن اللہ اور اس کے رسول کے دین کے قیام کی بات کی جاتی ہے اور نظام کی بات کی جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ تمام لوگ اس اجتماعیت کا ضرور حصہ بنیں، اس اجتماعیت کے ساتھ ضرور جڑے رہیں، کیونکہ یہ وہ اجتماعیت ہے جو صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان قرآن اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پروگرام میں جب قرآن کی بات ہوتی ہے تو آپ کو للہیت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور یہ وہ مشن ہے، وہ کامیابی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیاب کرتی ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ کھانے کے ساتھ ساتھ صرف مختصر سی 2 منٹ کی بات ہے، کیونکہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے پروگرام میں ہیں، اور اسلامی جمعیت طلبہ کے جو نعرے ہیں یقیناً وہ بڑے معنی خیز نعرے ہیں، اور جس طرح کہا جاتا ہے شجر سایہ دار جمعیت، ایک روشن مینار جمعیت، مصطفی افکار جمعیت، سید کا کردار جمعیت، حیدر کی للکار جمعیت، اور یقیناً یہ جو نعرے ہیں یہ ایک اپنے آپ ایک مفہوم، ایک معنی اور ایک پورا فلسفہ رکھتے ہیں۔ جمعیت کے پروگرام میں میں جب بھی شریک ہوتا ہوں مجھے اپنا زمانہ طالب علمی بھی یاد آتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا احسان مند بھی ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی اجتماعیت کے ساتھ جوڑا، ایک ایسی اجتماعیت مجھے نوازی کہ جس نے یقیناً حقیقی معنوں میں حیوان سے انسان بنایا۔ اور اگر جمعیت سے پہلے کا وقت دیکھا جائے تو وہ زمانہ جاہلیت محسوس ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے دنیا میں آنے کے مقصد سے ہی آشکار نہیں تھے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اور ہمیں آگے کرنا کیا ہے، اور ہمارا گول کیا ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ تو یقیناً اسلامی جمعیت طلبہ ایک رحمت سے کم نہیں ہے، اور اس کا لٹریچر جو لوگ پڑھ رہے ہیں، جن لوگوں نے پڑھا ہے، اور میں کوشش ناظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں یقیناً کچھ نہ کچھ لٹریچر کی کتاب ان کو دی جائے، تو وہ لٹریچر حقیقی معنوں میں ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد سے آشکار کرتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے اسی قصور کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ہمیں کسی ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جمعیت کے ساتھی کے ساتھ، اور بات ہو رہی تھی انٹرنیشنل افیئرز پہ، مصر اور لبنان کے تعلقات پہ، غزہ کے معاملات پہ، امریکہ اور برطانیہ کی انٹرنیشنل افیئر پہ۔ تو ہمارے پاس چند افراد بیٹھے تھے جو ہم سے عمر میں تو بہت بڑے تھے، اور وہ ہماری بڑے غور سے باتیں سن رہے تھے۔ تو تقریباً 15-20 منٹ گزرنے کے بعد انہوں نے ہمیں مخاطب کیا اور کہا یار تم کون لوگ ہو؟ یقیناً اس وقت ہماری عمریں آپ ہی کی طرح تھی، کوئی انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا تو کوئی 3rd ایئر اور 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو انہوں نے ہمیں مخاطب کر کے پوچھا کہ آپ کون ہو اور یہ ساری باتیں آپ کو کون بتاتا اور سکھاتا ہے؟ تو ہم نے ان کو تعارف کروایا کہ ہم اس طرح اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور اس کالج سے ہمارا تعلق ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہی سوال کیا کہ یہ باتیں تم لوگ کہاں سے سیکھتے ہو؟ یہ دنیا کی باتیں، یہاں پہ تو بچے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی لوڈو کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہوتا ہے، اور کوئی فلموں کی باتیں کر رہا ہے، کوئی گانوں کی باتیں کر رہا ہے۔ ہم آپ کو 10-15 منٹ سے سن رہے ہیں، آپ مسلم امہ کی باتیں کر رہے ہو، انٹرنیشنل افیئرز کی باتیں کر رہے ہو، دنیا کے تعلقات کی باتیں کر رہے ہو، پاکستان کی معیشت کی باتیں کر رہے ہو، یہ اس عمر میں آپ کو کون سکھاتا ہے؟ تو ہم نے پھر اپنا مکمل تعارف کروایا، ہم نے بتایا کہ ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے رکن ہیں، اور یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا ہی شاہکانہ ہے، شاہکار ہے کہ وہ اپنے نوجوان کو علم کے ساتھ اس حد تک لیس کر دیتی ہے کہ وہ نوجوان صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کے اس پیمانے سے ہمکنار ہوتا ہے کہ جس کی میرا رب ہم سے طلبگار ہے۔ اور یقیناً یہ اسلامی جمعیت طلبہ ہی ہے جو ہمیں اس دنیا میں اپنے مقصد سے آشکار کرتی ہے
یہ کوئی نئی تعلیم لے کے نہیں آئی اسلامی جمعیت طلبہ، کوئی نئی فکر لے کے نہیں آئی، یہ وہی 1400 سال پہلے کی فکر ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، جس مقصد پہ انہوں نے ہمیں لگایا اسی مقصد کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے جو بانی ہیں مولانا سید مودودی صاحب، ان کا لٹریچر بالکل عین اسی مطابق ہے جو تعلیمات اسلام کی ہیں۔ تو یہاں پہ اس اکٹھ کا مقصد، آپ دوستوں کو دعوت دینے کا مقصد میرے خیال میں ایک تو افطار کی اور نیکیاں سمیٹنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی آشکار ہونا چاہیے، جس طرح یہ فلسطین کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے چاروں طرف فلسطین کے اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، مین سٹیج پہ غزہ کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں امت کا درد ہر وقت یاد رہنا چاہیے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، تو ہمیں غزہ کی تکلیف بھی محسوس کرنی چاہیے۔ اس بابرکت مہینے میں ہمیں اس کاز کو، اس مشن کو اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کی اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، اور جو ہم سے ممکن ہو سکے وہ کرنا چاہیے۔ اور اس اجتماع کے توسط سے یہ بھی اعلان کرتا چلوں کہ 27ویں کی رات تاک رات ہے، اور بلدیہ چوک دارالرحمان مسجد میں ایک پروگرام بھی ہو رہا ہے، اس میں فلسطین کے حوالے سے ایک اسپیشل پروگرام رکھا گیا، 1 گھنٹے کا لیکچر ہے۔ نصر اللہ گریا صاحب سابق رکن اسلامی جمعیت طلبہ ہیں، جماعت اسلامی کے قیم ہیں اس وقت وسطی پنجاب کے، وہ آئیں گے اور 11 بجے ان کا لیکچر شروع ہوگا۔ میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا آپ اس میں بھی شریک ہوں، اور تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ اس وقت امت مسلمہ کے مسائل کیا ہیں، اقامت دین کے لیے آخر ہمیں کون سی جدوجہد کرنی چاہیے، اور غزہ کے مسائل میں جماعت اسلامی اور پاکستان کس حد تک معاون کردار ادا کر رہا ہے، اور ہمیں آئندہ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ اس ملک کی یوتھ ہیں، آپ اس ملک کا فیوچر ہیں، آپ لوگ اگر اس ڈگر پہ چلتے ہیں، آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے چلتے ہیں، تو یقیناً یہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آخر میں ناظم اسلامی جمعیت طلبہ حمزہ علی بٹی، ناظم اسلامی طلحہ بٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور آپ تمام یوتھ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا، ان کا ایک بار پھر مشکور ہوں، اور آپ تمام لوگوں کا بھی مشکور ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ اب میں بلا تخیر ناظم اسلامی جمعیت طلبہ لاہور ڈویژن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کارکنان قصور جمعیت سے مخاطب ہوں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اس خواب کو دیکھا سید نے، وہ آج تلک تابندہ ہے اس ملک کے چپے چپے میں، اس ملک کے کونے کونے میں، ہر کالے چونی بستی میں سید کی جمعیت زندہ ہے، سید کی جمعیت زندہ ہے، جمعیت زندہ ہے، جمعیت جو جان گیا ہے وہ مان گیا ہے، جو جان گیا ہے وہ مان گیا ہے۔ نعرہ تکبیر! نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام ناظم اسلامی جمعیت طلبہ ضلع قصور شرقی برادر عثمان زبیر، معتمد اسلامی جمعیت طلبہ ضلع قصور شرقی عبدالحسیب بھائی اور اسد اللہ بھائی، انیب افضل چینا بھائی، احمد صدیقی بھائی، اور ناظم اسلامی جمعیت طلبہ قصور شہر طلحہ بٹی بھائی و دیگر ذمہ داران اسلامی جمعیت طلبہ و کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ قصور شہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کے سامنے جو میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان امہ کو یہ بتایا ہے کہ رمضان آپ پر کیوں فرض کیا گیا ہے۔
میرے دوستوں اور بھائیوں، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، قریب ہی ہے کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے ہم سے جدا ہو جائے گا۔ میں مختصر بات کروں گا، میں آپ کو روزے کا اصل مقصد بتانا چاہتا ہوں۔ آخر یہ جو روزے کی عبادت ہے یہ ہم پر کیوں فرض کر دی گئی ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید میں کیوں فرما دیا ہے کہ اے مسلمانوں تم پر یہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں کہ جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن سکو۔ میرے دوستوں اور بھائی، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ہم کس لیے کھاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے جسم کے اندر طاقت آ جائے، تاکہ ہم طاقت اس سے ذریعے سے حاصل کر سکیں۔ لیکن میرے دوستوں ایک عمل ہے جو ہم کھانا کھانے کے لیے کرتے ہیں، ہم پہلے اس کھانے کے نوالے بناتے ہیں، ان نوالوں کو ہم اپنے منہ میں ڈال کر چباتے ہیں اور چبا کر ہم اس کو نگل لیتے ہیں، اور یہ سارا عمل جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ واقعہ ہی اگر کھانا کا اصل مقصد کیا ہے اس کو بھول کر پتھر کھانا شروع کر دیں، یعنی پتھر کے ٹکڑے کر دیں اور اس کو چبانا شروع کر دیں اور نگلنا شروع کر دیں، تو کیا آپ کو طاقت ملے گی؟ تو ظاہری سی بات ہے آپ کو کوئی طاقت نہیں ملے گی۔ آپ لکڑی کے ٹکڑے لیں اور ان کو چبانا اور نگلنا شروع کر دیں، تو کیا اس سے آپ کھانا مراد لیں گے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں یا آپ کو اس سے طاقت مل رہی ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح روزہ بھی ہے، اسی طرح ہماری دیگر عبادات بھی ہیں۔ ہم لوگ عبادات کو ادا بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیا ظاہری طور پر سجدہ کر دینا، رکوع کر دینا، قیام کر لینا اور قیام اللیل بھی کر لینا اور سارا دن بھوکا رہنا، صبح کے وقت مشکل سے اٹھنا، سحر و افطار کا اہتمام کرنا، کہ یہ سب عبادت گنا جائے گا اگر ہم روزے کے اصل مقصد کو بھول جائیں کہ ہم نے آخر یہ رمضان کیوں گزارا، ہمیں کیا اتنی ضرورت پیش آ گئی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ مقصد ہے کہ آپ کو ایک مشن کے لیے تیار کیا جائے، ایک ایسا مشن جس کے اندر قربانی کا آپ کے اندر جذبہ پیدا کیا جائے، جس کے اندر آپ کو یہ احساس دیا جائے کہ آپ کو کسی بھی وقت کوئی بھی قربانی دینی پڑ سکتی ہے، جس کے اندر آپ کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ آپ پورا مہینہ صرف حلال کاموں سے نہیں رکتے، آپ ہر بات سے رک جاتے ہیں کہ جو کہ جھوٹ بولنا بھی ہے، جو کہ گالی دینا بھی ہے، جو کہ غصہ کرنا بھی ہے، ان سارے کاموں سے آپ رک جاتے ہیں اور پورا مہینہ آپ ایک ٹریننگ کے پروسیجر سے گزرتے ہیں۔ تو یہ ٹریننگ کس چیز کی ہے؟ میرے دوستو، یہ ٹریننگ جو ہے یہ ایک مقصد کی طرف ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے تو اس کا جو کھانا پینا نہیں ہے، سارا دن بھوکا رہنا، وہ اس کے کسی کام کا نہیں آنے والا ہے۔ ایسے کئی روزے دار ہوں گے جو کہ سارا دن بھوکے رہتے ہوں گے، ایسے کئی عبادت گزار ہوں گے جو کہ بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے ہوں گے، ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی، یہ ان کی عبادتیں اور یہ ان کے روزے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مشن کیا ہے؟ اس مشن کو سمجھیے۔ آخر یہ مشن کیا ہے؟ مشن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رسول کو مبعوث فرماتے ہوئے بتایا تھا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ہم ہیں جس نے اپنے رسول کو واضح حق اور نصیحت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو تمام نظاموں کے اوپر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو کیوں ہی ناگوار محسوس ہو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عبادت کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں چلے جانا ہے۔ تو عبادت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں صرف 5 وقت کی جب نماز پڑھنے جائیں تو آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، آپ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں تو یہ آپ بندگی کر رہے ہیں۔ بندگی کا مطلب اطاعت ہے، اور اطاعت آپ کی ہر چیز کے اندر ہے۔ آپ باہر چل رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی عبادت ہے، آپ کہیں بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی عبادت ہے، آپ کا کالج بھی بیٹھنا آپ کی عبادت ہے، آپ کا یونیورسٹی میں جا کر پڑھنا آپ کی عبادت ہے، یہ آپ کی عدالت جو ہے یہ آپ کی عبادت ہے، اگر آپ میں کوئی وکیل ہے تو اس کی وکالت اس کی عبادت ہے۔ تو یہ زندگی کے جتنے بھی شعبہ ہے زندگی ہے ہمارے، جو بھی ہماری زندگی کے لمحات ہیں، یہ سارے ہماری عبادت ہے۔ اصل اسلام جو ہے وہ پورے نظام حیات کا نام ہے۔ اسی لیے اس مشن کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے کہ آپ پورے 1 ماہ اتباع کریں اللہ تعالیٰ کی، اس کی پریکٹس کریں، تاکہ جب آپ لوگ 11 ماہ کے لیے آگے میدان میں جائیں تو آپ لوگ اس کے اندر کامیاب ہوں اور سرخرو ہوں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کے ذمے کیا کام ہے؟ اب میں نے اور آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ اس رمضان کے مہینے کے بعد نمازوں کی صورتحال میری کیا ہوگی؟
میرے کیا حالت ہوگی. یہ آپ لوگوں نے اب جائزہ لینا ہے کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, تم گھروں سے نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے, تم حکم دیتے ہو نیکی کا, تم روکتے ہو برائی سے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, اصل ذمہ داری جو ہماری بنتی ہے بطور مسلم امہ, وہ تعمیر انسان کی ذمہ داری, ہیومن ڈیولپمنٹ کا کام ہے, وہ آپ نے اور میں نے اور ہم سب نے کرنا ہے. آپ لوگ اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر شامل ہوں گے تو اسلامی جمعیت طلبہ کا یہ ایکو سسٹم آپ کی خود بخود تربیت کرے گا, آپ کو خود بخود اس میں نکھارے گا, آپ کو خود بخود اس کے اندر سکھائے گا. یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے جو نوجوان جنہوں نے آپ کے لیے آج افطار کا پروگرام کا انعقاد کیا ہے, ان کی عمریں آپ دیکھ لیں, انہوں نے ساری فنڈ ریزنگ جو ہے وہ خود کی ہے. انہیں کوئی فنڈ نہیں آتے, اسلامی جمعیت طلبہ کے اندر کوئی اوپر سے گرانٹیں نہیں آیا کرتی, یہ خود اپنے لیے سارا ریونیو جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے اس افطار کا اہتمام کیا ہے. تو میری آخر میں یہی گزارش ہے کہ روزے کے اصل مقصد کو سمجھتے ہوئے رمضان کے بعد اصل مشن کی طرف, اصل مقصد کی طرف آئیے, جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بتا دیا ہے کہ وہ یہی ہے کہ ہم نے اس اسلام کو, اس دین کو تمام سسٹم آف لائف کے اوپر غالب کر دینا ہے, تمام نظام زندگی کے اوپر غالب کر دینا ہے. وہ آپ کا اسکول, کالج, یونیورسٹی, آپ کی معاشرت, حکومت جو بھی ہو, اس کے لیے تیاری کیجیے اور اسلامی جمعیت طلبہ کا اس مقصد میں ساتھ دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. اب میں گزارش کرتا ہوں احمد صدیقی بھائی سے کہ وہ آئے اور دعا کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اب میں آخر میں اپنے تمام معزز مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس گرینڈ افطار میں شریک ہوئے. یوٹیوب چینل کے اوپر اس ویڈیو کو واچ کیجیے گا, پورے گرینڈ افطار. گلستان نیوز قصور یوٹیوب چینل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار شب واحلہ. آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور. میں اس وقت سردار میرج ہال قصور میں موجود, جہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ قصور شہر کے زیر اہتمام افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. انیب افضل شینا ایڈوکیٹ نے شرکت کی اور بڑا خوبصورت خطاب بھی کیا. اس حوالے سے جمعیت کے کثیر تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی. بڑا زبردست پروگرام تھا افطار ڈنر کے حوالے سے. رمضان المبارک کا مقدس نیکیوں برا مہینہ جاری و ساری آخری اشرہ جاری ہے. اس اسلامی جمعیت طلبہ قصور شہر نے یہ خوبصورت پروگرام ارینج کیا. امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا اور اپنی بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.